أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء اللہ جل شانہ مثال بیان فرماتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہیں، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، ورعد و برق، اس میں گرج چمک وہ بھی ہوتی ہیں، بجلی ہوتی ہے، گرج چمک کی بجلی بھی ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف اللہ جل شانہ پہلے تو منافقوں کا مثال بیان کیا تھا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آگ لگی ہوئی ہو، اور جب یہ آگ اور چیزوں کو روشن کر لے، اللہ جل شانہ نے اس کی روشنی کو اٹھا لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی آپ کے سامنے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ انہی لوگوں نے امام الانبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، یہ اندھیرے میں رہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آیا، ایمان اس نے قبول کیا، یعنی انہی لوگوں کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو روشنی ملی، ابو جہل جیسے لوگوں کو روشنی کے بغیر ظلمت ملا، تاریکی ملی، اندھیرا ملا، قبر میں بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے، جہنم میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ ابھی دوسری مثال اللہ جل جلالہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بادل کی بارش کی طرح سے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کبھار انہیں روشنی برس رہی ہے، آسمان سے بارش برس رہا ہے، جب ان کی منافقین پر تکلیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو یہ پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر سے کوئی بارش کے دوران کوئی گرج رہا ہوتا ہے آسمان سے، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح منافقین پر جب کوئی پریشانی آتی تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور امام الانبیاء علیہ السلام سے مطالبہ کر دیتے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کر لیں۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ مثال بیان فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی یہ درس ملا، دین اسلام ایسا مذہب ہے، کبھی انسان پر خوشی آئے گی، کبھی غم آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ غم کی حالت میں ہم دین پر چلیں اور جب خوشی آ جائے اور پھر ہم دین اسلام پر نہ چلیں۔ ہمارے ہاں مثال بھی ان لوگوں جیسی ہیں۔ بعض لوگ ان کی جب دعائیں سکھائی جائے، عمل سکھایا جائے، پہلے وہ مطالبات کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کر لے، ہمارے لیے عمل سکھائے تاکہ اللہ پاک ہمارے مسائل حل فرمائے۔ جب ان کو کہتے ہیں عمل کر لے، پھر عمل والے ہو جاتے ہیں، نماز والے ہو جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، لیکن جب ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں مسجد کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، قرآن پاک عظیم الشان کو چھوڑ کر ایک جگہ پر رکھ لیتے ہیں، بس یہ منافقین کی حرکت ہے۔ صحابہ کی حرکت، صحابہ جب پریشان تھے پھر بھی دین اسلام پر چلتے تھے، جب خوشی ملی پھر بھی دین پر چلتے تھے۔ تو ہم اس طرح کریں گے نا انشاءاللہ، ہم اس طرح کریں گے کہ جب ہم پریشان ہیں پھر بھی دین پر چلیں گے،
جب ہمیں خوشیاں ملی پھر بھی دین پر چلیں گے. صحیح ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ جیسے ایمان نصیب فرمائے. واخر دعوانا